سلو علیہ سلو علیہ. بات بنتی نہیں جب بات بنا لیتے ہیں. آپ نے درود شریف پڑھا مجھے ربائی یاد آئی. بات بنتی نہیں جب بات بنا لیتے ہیں. آقا ہم نام لے کے تیرا محفل کو سجا لیتے ہیں. اور لفظ جب اشکوں کی صورت میں وضو کرتے ہیں آقا ہم تیری نعت بنا لیتے ہیں. روٹھ جاتا ہے جو اللہ گناہگاروں سے درود پڑھتے ہیں اللہ کو بنا لیتے ہیں. صلو علیہ صلو علیہ. سحر ہوتے ہی شاخوں پر عبادت جاگ جاتی ہے. کیونکہ مجھے حکم ہوا کہ آپ حضرات کا جو ذوق ہے اس کو بیدار کرنا ہے تو میں نے اس کے لیے ابھی آپ کے سامنے گروبائی پیش کی. اب میں باقاعدہ آغاز کرنے چلا ہوں. توجہ میری جانب الفاظ پہ آپ نے نگاہ رکھنی ہے اور آپ حضرات اپنا ذوق دیکھیے گا, الفاظ میں جان دیکھیے گا. سحر ہوتے ہی شاخوں پر عبادت جاگ جاتی ہے, پرندوں کے لبوں پر بھی تلاوت جاگ جاتی ہے. مقرر وقت کچھ بھی نہیں اس کی نوازش کا, اسے جب بھی پکارو اس کی رحمت جاگ جاتی ہے. کس کی تسبیح میں یہ دونوں جہاں رہتے ہیں, کس کی چوکھٹ پہ ولی سجدہ گناہ رہتے ہیں, کس کی شاہی میں شہ کونوں مکان رہتے ہیں, کس کی توفیق سے میرے اشک رواں رہتے ہیں. خود سے بنتی نہیں جب اس سے بنی ہوتی ہے, اس کی ہو جائے تو مٹی بھی ولی ہوتی ہے. اس کی چاہت ہو تو چاہت بھی بڑی ہوتی ہے, اس کی توفیق سے ہی نعت نبی ہوتی ہے. روح کو جسم کی پوشاک وہی دیتا ہے, جسم کو سایہ افلاک وہی دیتا ہے. روح کو جسم کا ادراک وہی دیتا ہے, یعنی کہ ادراک نبی پاک وہی دیتا ہے. وہی ہے جو صدیق کو محبوب نبی کرتا ہے, جو خطاب کے بیٹے کو ولی کرتا ہے, جو عثمان کو عثمان غنی کرتا ہے, جو سادات کے بابا کو علی کرتا ہے. وہی ہے جو صدیق کو محبوب نبی کرتا ہے, جو خطاب کے بیٹے کو ولی کرتا ہے, جو عثمان کو عثمان غنی کرتا ہے, جو سادات کے بابا کو علی کرتا ہے. بس کہنے کی ہے سبحان اللہ. یا الہی ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے, فقط تیری آواز دھیمی پڑتی جا رہی ہے, تھک گئے. فقط تیری بابا سے بولا یا الہی ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے. کب سورج کے اجالے سے, فضاؤں سے, خلا سے, چاند اور تاروں کی چمک اور ضیاء سے, جنگل کی خاموشی سے, پہاڑوں کی انا سے, پرہول سمندر سے, پر اسرار گھٹا سے, بجلی کے چمکنے سے, کڑکنے کی صدا سے, مٹی کے خزانوں سے, اناجوں سے, غذا سے, برسات سے, طوفان سے, آندھی سے, ہوا سے, گلشن کی بہاروں سے, تو کلیوں کی حیا سے, معصوم سی روتی ہوئی شبنم کی ادا سے, لہراتی ہوئی باد سحر باد صبا سے, ہر رنگ کے ہر شان کے پھولوں کی کبا سے, چڑیوں کے چہکنے سے تو بلبل کی نوا سے, موتی کی نزاکت
تھا کبھی غارے اور یہ کب نکلا تھا سنیے گا، یوں ہی کہکشاں پہ تھے دلکش نظارے، یوں ہی آسماں پہ تھے روشن ستارے، یوں ہی تھے یہ منظر حسین پیارے پیارے، یوں ہی چاند چرخ پر جگمگاتا پھر اسی بحر میں تیر کر ڈوب جاتا، یوں ہی صبح آتی تھی نتمو اندھیرے، یوں ہی ڈھل کے بنتی تھی راتیں سویرے، نکلتا تھا سورج شعائیں بکھیرے، پگھلتے تھے دن رات یوں ہی بسیرے، یوں سلسلہ گردشوں کا تھا جاری، کبھی دن کی کبھی رات کی تھی باری، بشر الٹے پاؤں مگر چل رہا تھا، جہالت میں ہر آدمی ڈل رہا تھا، جہاں کفر کی آگ میں پڑ رہا تھا، ہر ایک دل میں شیطان کو پڑ رہا تھا، پرستش بتوں کی تھی ہر سمت جاری، کسی کو نہ تھی یاد توحید باری، تمدن ممالک کے درجے جدا تھے مگر کفر دنیا میں سب ہم نوا تھے، تراشے ہوئے ان کے اپنے خدا تھے، یہ محتاج ان کے وہ حاجت روا تھے، خدا تک پتھر گئے یا پھر رات گئے تھے، عقیدے پرندے خرافات کے تھے، عرب تھے جہالت میں ممتاز سب سے مگر تھے بیگانہ تہذیب و علم و ادب سے، جہالت کے دریا میں ڈوبے تھے کب سے، بسایا تھا کعبہ بتانے عرب سے، علیحدہ علیحدہ قبائل کے رب تھے، یہ خود ان پر ان کے خدا کا غضب تھے، تھا باطل کا ہر ایک دل میں بسیرا، کہ حق سے انسان نے منہ موڑا پھیرا، اچانک لگا ماند ہونے اندھیرا، سیاہ سے نور چمکا سویرا، زمانے میں وہ انقلاب آ گیا ہے، نبوت کا آفتاب آ گیا ہے، رسالت کے گونجیں گے ہر سن ترانے، پرستش بتوں کی بنے گی فسانے، رہیں گے نہ انسان حق سے بیگانے، بدلتے رہیں گے ہزاروں زمانے، مگر اب عبادت خدا ہی کی ہوگی، نبوت سدا مصطفیٰ ہی کی ہوگی، مگر اب عبادت خدا ہی کی ہوگی، نبوت سدا مصطفیٰ ہی کی ہوگی، مگر اب عبادت خدا ہی کی ہوگی، نبوت سدا مصطفیٰ ہی کی ہوگی، کیوں؟ کیونکہ نبوت کا در یتیم آ گیا، کہہ دیجیے سبحان اللہ، نبوت کا در یتیم آ گیا ہے، وہ اللہ کا لطف عمیم آ گیا ہے، انسان کو کرنے عظیم آ گیا ہے، خدا کا رسول کریم آ گیا ہے، یہ باطل کی ظلمت مٹا دینے والا، یہ بندے خدا سے ملا